السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد خان ایاز گل یوٹیوب چینل۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستو، میں آج آیا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے اور اس کے دین کے متعلق آپ کے ساتھ چند باتیں بیان کر لوں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کا جتنا شکر بھی ہم ادا کریں وہ کم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں دیا ہے، اچھا دن دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جس وقت بندہ رات کو سو جاتا ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ صبح کا سورج میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے جس وقت آپ نماز کو سو جاتے ہیں، نماز پڑھ کر دعائیں مانگ کر کسی کو بخشنا بخال کر سو جانا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، کس ٹائم پہ آ جائیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ رات کو لوگ سو جاتے ہیں، صبح اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں کون کون سی چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ دیکھو۔ اللہ نے ہمیں پانی، خوراک، فروٹ، قسم قسم کا پھل، قسم قسم کی چیزیں ہمارے لیے اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں تو چاہیے کہ دن رات ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی سہولت دی ہے۔ کوئی ایسے علاقے ہیں جن میں پانی نہیں ہے، کوئی ایسے علاقے ہیں جن میں بجلی نہیں ہے، کوئی ایسے علاقے ہیں جس میں لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، کوئی ایسے علاقے ہیں کہ لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، درود پڑھا کریں۔ درود ایک ایسے عمل ہے، درود ایک ایسی چیز ہے، آپ درود پڑھ کر دعا کریں گے، درود پڑھ کر کسی کے پیچھے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کو یہ مسئلہ ہے، اس کو شفا دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جلد ہی قبول اور منظور فرمائے گا۔ میرے بھائیو، درود کو اپنے سینے سے لگا لو، نماز کو اپنے سینے سے لگا لو، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہیں، ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری حفاظت کریں گی۔ درود ہماری حفاظت کرے گا، نماز ہماری حفاظت کرے گی، قرآن ہماری حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیو، اگرچہ ہم قرآن مجید کو ٹائم دیں گے، درود کو ٹائم دیں گے، نماز کو ٹائم دیں گے، تو وہ ہماری مدد کریں گے، ہر لحاظ سے ہماری مدد کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کل کی عوام ایسے ہے، آج کل کا دور ایسے ہیں، آج کل کے دور کے لوگ ایسے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم جاتے ہیں کسی کو نماز کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، وہ آگے سے ان کو ہم بیان کر کے سناتے ہیں یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث سنی ہے، ہم نے قرآن سنا ہے، ہم نے کامیابی سنی ہے، ہم نے ناکامی سنی ہے۔ وہ میرے بھائیوں
اللہ کی قسم وہ اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کلمے پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، جس وقت علماء کے پاس جا کے بیٹھو، علماء سے بولو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز سنو کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری نماز جو ہے، چند غلطی ہماری نماز میں آ جائیں گی۔ ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود جو ہے اس میں بھی ہماری غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں بھی ہماری غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہماری غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے پاس جا کے بیٹھیں، علماء سے گفتگو کریں، علماء سے بیان کریں۔ ایسے نہ کرو کہ جمعہ پڑھ لیا، بس آپ اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھیں کہ کتنا ٹائم رہ گیا، جمعہ ہو جائے گا، ہم ادھر سے بھاگ جائیں۔ نہیں بھائی، ادھر جاؤ، علماء کے پاس جا کے بیٹھو، اس سے دعا سلام کرو، اس کی خیر خیریت پوچھو، اس کو ٹائم دو، اس سے نماز کے بارے میں پوچھو، اس سے دعا کے بارے میں پوچھو، ہر چیز کے بارے میں پوچھو، کیونکہ یہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ جس وقت بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس وقت پھر اس کو کوئی موقع بھی نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کل کے دور میں ہم نے ایسے حالات بنا دیے، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، آپ کو ایک شخص کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے والد صاحب کو جا کے یتیم خانے میں ادھر جمع کرا دیا، والد صاحب کو یتیم خانے میں جا کے جمع کرا دیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ یہ بہت خطرناک موقع ہے، لیکن آج کل کی عوام جو ہے اس پہ یقین کوئی نہیں۔ آج کل کے جو لوگ ہیں ان لوگوں پہ یقین کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، اس شخص نے جا کے اپنے والد صاحب کو ادھر یتیم خانے میں جمع کرا دیا۔ جس وقت واپس آیا اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنے ابو کو کہنا کہ عید پہ بھی ہمارے گھر نہ آنا، کبھی بھی ہمارے گھر لوٹ کے نہ آنا، کیونکہ آپ کھانستے ہیں، آپ کو بخار چڑھ جاتا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اپنے والد صاحب سے بولنا ہے کہ ہمارے گھر کبھی بھی نہ آنا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ جو شخص تھا جس نے اپنے والد صاحب کو ادھر جمع کرایا تھا، وہ واپس گیا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یتیم خانے کا جو سپروائزر ہے وہ اس کے والد صاحب سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے دوست اپنے دوست سے بات کرتا ہے، وہ ایسے بات کر رہا ہے۔ اس شخص نے جا کے پوچھا کہ بھائی، آپ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا، چند سال پہلے یہ آیا تھا ادھر، تو اس نے بولا تھا ہماری اولاد نہیں ہے، میں نے بہت منتیں مانگی ہیں، میں نے بہت دعائیں کی ہیں، لیکن ہماری اولاد نہیں ہے، مجھے یتیم خانے سے ایک بچہ دے دے کہ جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، مجھے ادھر سے ایک بچہ دے دیں۔ وہ ادھر سے بچہ لے کے گیا۔ اس شخص نے بولا کہ چند سال پہلے آپ کا والد صاحب آیا تھا ہمارے پاس، اس نے کہا کہ ہماری اولاد کوئی نہیں، میں نے بہت منتیں مانگی ہیں لیکن ہماری اولاد کوئی نہیں، مجھے ادھر سے ایک بچہ دے دیں کہ جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ میرے بھائیو، دوستو،
وہ جو بندہ تھا، وہ جو بچہ تھا اس کا، وہ ساری بات سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا۔ وہ پھر اپنے والد صاحب کو واپس لے کے گیا۔ اس نے جا کے اپنی بیوی کو بولا، اس نے بولا کہ آج تو بعد میں آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنوں گا۔ آپ جو کہیں، پہلے آپ جو کہتی تھی میں مانتا تھا۔ آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا، آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا، لیکن اب نہیں۔ اب میں اپنے ابو کی خدمت کروں گا اور اپنے ابو کا خیال کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، آج کل کے اس طرح کے حالات ہم نے پیدا کر دیے۔ ہمارا ابو ہے، ہماری ماں ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کو کس چیز کی تنگی پریشانی ہے، کون سی ٹینشن ہے ان کو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا، اس کو لائک بھی کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم ادھر پردیس میں کام کرتے ہیں، ہم ادھر 4 مہینے، سال، 2 سال، 2.5 سال ادھر لگا لیتے ہیں، لیکن ہم گھر پہ ٹیلیفون کرتے ہیں۔ پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بیوی سے بات ہو جائے، اپنے بچوں سے بات ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اس میں ہے کہ پہلے صرف آپ فون کریں، اپنی امی کو کریں، اپنے ابو سے بات کریں اور ان کا حال وال پوچھیں۔ بچے اپنی بیوی سے بات کریں اور اپنے بچوں سے بات کریں۔ میرے بھائیو، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس زندگی میں ہم آئے ہیں، لیکن ہم نے اتنی زندگی گزار لی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ماں باپ کا حقوق کیا ہے، بیوی بچوں کا حقوق کیا ہے، بھائی بہنوں کا حقوق کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے، علماء سے بات کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ میں دیکھے ہیں اس طرح کے جو بد زبان ہیں، جن کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ سے بولنے کی تمیز نہیں ہے، بیوی بچوں سے بولنے کی تمیز نہیں ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مسجد کی طرف ان کا وجوہ نہیں ہے، علماء لوگوں کی طرف ان کا وجوہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بڑے افسوس سے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ نہیں کرتا کہ ہم جا کے علماء کے پاس بیٹھیں اور مسجد میں جائیں، جا کے نماز پڑھیں۔ میرے بھائیو دوستو، مسجد میں جا کے نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جتنے قدم آپ چل کے جائیں گے، اتنے قدم کا آپ کو ثواب دے گا۔ اس سے بڑی اور آپ کو کیا چاہیے؟ جس وقت بندہ مسجد میں چلا جاتا ہے تو یقین مانو کہ ایسی لذت آتی ہے۔ مسجد میں جائیں، ادھر وضو کریں، مسجد کا پانی پئیں، مسجد میں جا کے ذکر کریں، مسجد میں جا کے قرآن پڑھیں، کوشش کریں مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ میرے بھائیو، جو لذت اس کام میں ہے وہ اور کسی کام میں نہیں ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ درود میں بہت فائدہ ہے، نماز میں بہت فائدہ ہے، دعاؤں میں بہت فائدہ ہے۔ اگرچہ آپ کام میں بھی لگے ہیں، آپ ہی اس چیز کو پڑھیں، درود پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، کلمے پڑھیں۔ اللہ کی قسم شیطان جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بندے کو گندی صحبت میں لے جاتا ہے، الٹا پاسے لے جاتا ہے، برے کاموں میں اس کا دھیان جو ہے وہ لگا لیتا ہے۔ اگرچہ آپ دعائیں پڑھو گے، اگرچہ آپ درود پڑھو گے، اگرچہ آپ
آپ کو کچھ نہیں آتا 10-20 صورتیں تو ہر کسی کو آتی ہیں، وہ پڑھ لیں، کام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ شیطان سے آپ دور ہو جاؤ گے اور آپ کو انشاءاللہ گناہ میں مسلط نہیں ہوں گے، اس لیے کہ خاموش رہو گے۔ شیطان جو ہوگا آپ کو ایک پاسے لگا لے گا، دوسرے پاسے لگا لے گا، پھر تیسرے پاسے لگا لے گا۔ آپ سوچو گے میں نے یہ کام کیا، میں وہ کام بھی کر لوں، میں نے یہ کام کیا، میں وہ کام بھی کر لوں۔ اس میں بربادی جو ہے وہ اپنی ہے، اس زندگی کی اور اس زندگی کی بھی۔ اس لیے کہ جو بندہ نماز پہ نہیں ہوتا، جو بندہ اللہ کی طرف وجہ نہیں ہوتا، پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کے چہرے میں سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے میں نور نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ اپنی داڑھی رکھی ہے، آپ نمازی پرہیزگار ہیں، میرے بھائیوں خوشی کی بات تو یہ ہے آپ باہر نکل رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، ادھر سے کوئی عورت آ رہی ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھے گی، اس کی نگاہ جو ہوگی وہ نیچے ہو جائے گی، اس سے بڑی بات اور کیا ہے۔ اکثر نوجوان میں نے دیکھے ہیں جو کلین شیو کرا دیتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، ان کو کہو کہ آپ داڑھی رکھ لیں، کہتے ہیں داڑھی کا دل نہیں کرتا، نماز کا دل نہیں کرتا، ٹوپی کا دل نہیں کرتا۔ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں مسجد میں، سر میں ٹوپی نہیں ہوتی، داڑھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو دوستو، ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جس کا عمل نہ ہو؟ ایسے نیک اعمال کا کیا فائدہ جس کی طرف آپ کا دھیان نہ ہو؟ میرے بھائیو دوستو، اچھائی کرو گے تو اچھائی پاؤ گے، برائی کرو گے تو برائی پاؤ گے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، ہم اگرچہ ایک قدم بھی زیادہ چل رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، پل پل کی اس کو رپورٹ اس کے سامنے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ جس وقت آپ دنیا سے جاؤ گے، آپ کا جنازہ اٹھا دیا جائے گا، آپ کو لے کے قبرستان کی طرف جاؤ گے، آپ کو قبر میں اتارو گے، وہ کالی اندھیری ہے میرے بھائیوں، اس کے بارے میں سوچو، ادھر آپ کیا کرو گے؟ نہ کوئی ہوا ہوگی۔ آج ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے، میرے بھائیوں یہ دنیا کی گرمی کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں گرمی ہے، میرے بھائیوں یہ دنیا کی گرمی، یہ گرمی نہیں ہے۔ گرمی جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے، ادھر سہولتیں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچو کہ ادھر کیا ہوگا ہم لوگوں کا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارا میسج جو ہے بہت لمبا ہو گیا، تو اگرچہ اچھا لگا تو اس کو لائک کرنا، اس کو سبسکرائب بھی کرنا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔